ہاں جی، واؤ کے اوپر جو لگی ہوئی ہے دال نما ہے، اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جزم لام کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا لام ساکن۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جزم جہاں بھی آپ کو نظر آئے گی آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ یعنی وہ لفظ کو کہہ دینا ہے، حرف کو، یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واؤ ساکن ہے، تو واؤ ساکن جو ہوتی ہے اس پہ قاعدہ کوئی نہ کوئی ضرور جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے جب بھی واؤ ساکن دیکھنا ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ اس سے پہلا حرف جو ہے اس کے اوپر اعراب کون سا ہے، اس سے پیچھے جو زبر زیر پیش آئی ہے وہ کون سی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے، جیسے کہ یہاں پہ زبر آ گئی ہے، اب زبر کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم زبر ہے تو ہم زبر کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے جب ہمیں زبر نظر آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ قاعدہ کون سا جاری ہونا ہے، لین والا۔ لین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ اب ہم نے واؤ سے پہلے زبر دیکھی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، سین واؤ زبر سو، ٹھیک ہے۔ سو جھٹکا بھی نہیں لگانا، سو لمبا بھی نہیں کرنا، بلکہ بغیر لمبا کیے ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فا ہے، اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہ صاد ہے، اس کے اوپر بھی زبر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر پہلے ایک حرف پڑھنا ہے اور اگلا حرف جزم یا شد والا ہو، جیسے کہ یہ ہے جزم ہو، یہ والی جزم ہو، یہ شد ہو، تو پھر ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے، پچھلے والے نے اس کے ساتھ مل جانا ہے۔ اب آگے نہ تو کوئی جزم ہے ایسی، نہ ہی کوئی شد ہے ایسی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپس میں نہیں ملانا۔ تو کیسے کریں گے، فا زبر فا۔ اب یہ دیکھیں جب صاد پڑھیں گے نا تو آگے با کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، شد لگی ہوئی ہے، تو اگلے حرف پہ اگر شاد یا جزم آ جائے تو پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اب ہم نے صاد کو با کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر یہ 3 دندوں والی شاد لگی ہوئی ہے، صاد با زبر صوب۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو دبا دینا ہے، اور دبانا کیوں ہے کہ جو شاد والا حرف ہوتا ہے وہ اپنے پڑھنے والے حرف کو، یعنی جس کے اوپر یہ لگی ہوتی ہے، شاد لگی ہوتی ہے، اس حرف کو دبا کے جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے، صوب فصوب۔ اب با کی اپنی زبر پڑھنی ہے، با زبر با، فصوب با، ٹھیک ہے، فصوب با۔ آگے یہ ہے عین، عین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، عین کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر۔ آگے یہ ہے لام، لام کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر۔ تو جب عین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، ہم نے عین کو لام کے ساتھ نہیں ملانا، عین زبر آ۔ اب جب لام پڑھنے لگے ہیں تو اگلا جو حرف ہے وہ ہے یا، تو یا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، جزم، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، لام کو یا کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن۔ تو یا ساکن کے اوپر ضرور قاعدہ کوئی نہ کوئی جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے وہ ہے لین کا۔
لین کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو ہم نے نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا. تو یہ کب جاری ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے. ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے کو جانا ہے، پیچھے کو. ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ لین کہتے ہیں. لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام یا زبر لئی علی. ٹھیک ہے، ہا کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے میم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم. تو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں اور پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے بھی ہیں. اب اس کا نام ہو گیا میم ساکن. اب اپنے ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ حامیم زیر ہم علیہم. کیسے؟ علیہم. ہاں جی. دوسری بات کہ جو میم کے اوپر جزم آئے اس کو میم ساکن کہتے ہیں. تو میم ساکن کے بعد جب با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پہ غنہ کرتے ہیں. اگر با نہ ہو، جیسے کہ با نہیں ہے، رو ہے، تو اب غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. رو کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر. رو اگر زبر والی ہو، پیش والی ہو، تو اس رو کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھتے ہیں. اگر رو کے نیچے زیر ہوتی تو ہم نے رو کو باریک پڑھنا تھا. تو دوسری بات، اب با کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ شد یعنی 3 دندوں والی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے والے رو کو اس با شد والے کے ساتھ، مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور ساتھ ساتھ دبانا بھی ہے. رو با زبر روب. کیسے؟ روب. با کے اوپر پیش آ گئی، با پیش بو. روبو. کاف کے اوپر زبر آ گئی، کاف زبر کا. ربو کا. کیسے؟ ربو کا. ہاں جی، آگے. سین واؤ زبر سو. سین کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے. آگے واؤ کے اوپر جزم آئی تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن. ٹھیک ہے، واؤ ساکن سے پہلے، واؤ ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے، جیسے ہم نے یہاں پیچھے پڑھا کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، تو اسی طرح واؤ ساکن سے پہلے بھی زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں. لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ سین واؤ زبر سو. او کو ہم نے موٹے کر کے باہر نکالنی ہے. او زبر تو. سو تو. عین، عین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے. عین کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے، یہ آپس میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، عین زبر آ. آگے دال کے اوپر زبر ہے لیکن اس سے آگے کیا آ گیا؟ الف آ گیا. ٹھیک ہے، الف سے پہلے کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دال کو اس الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ذال الف زبر ذا. عذا. با کے نیچے تنوین آ گئی ہے. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ یہ 2 زیر لگی ہوئی ہے نا، 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش، یعنی کہ جب 2 زبر زیر پیش ہوں تو اس کو ہم نے تنوین کہنا ہے. اب 2 زیر ہیں تب اس کا نام ہو گیا تنوین. ٹھیک ہے، ہاں جی. تنوین کی خاصیت کیا ہے؟ تنوین جہاں بھی ہوتی ہے اگلے حرف کو دیکھتے ہیں کہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آیا ہے یا نہیں. جو ہم نے نورانی قاعدے میں حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں ان میں ایک حرف حمزہ بھی ہے. آگے حمزہ آ گیا ہے، حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو اب ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ بادو زیر بن عذابن. ٹھیک ہے، آگے آ گیا ہے وقف. تو وقف کی صورت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہوتا ہے وقف کے ساتھ والا، اگر اس کے اوپر یہ والی جزم ہو یعنی کہ وہ ساکن ہو تو اس کو پھر ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. اگر وہ ساکن نہ ہو تو پھر اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اب ہم نے با کو ساکن کرنا ہے. پھر جب وہ کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ وہ ساکن ہونے والا حرف ہے کون سا. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ واؤ دیکھا تھا، اس پہ علیحدہ قاعدہ جاری ہو گیا ہے. اب جب ہم نے اس پہ دیکھا کہ یہ جزم جو ساکن حرف ہو رہا ہے وہ با ہے، تو با
کے اوپر جو قاعدہ جاری ہونے والا ہے وہ حروف قلقلہ کا ہے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو ہلانے کا مطلب کیا ہے؟ کب ہم نے لفظ کو اس کو جگہ سے ہلانا ہے، مطلب یہ کہ جیسے ہم ایک گیند کو دیوار میں ماریں تو وہ واپس آ جائے، ویسے اس کی آواز بھی ہم نے واپس لے کے آنی ہے۔ تو کیسے لے کے آئیں گے؟ آگے وقف، عذاب، عذاب، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، مکمل آیت کا اب ہم نے کیا کر دیا؟ توڑ کر دیا۔ اب ہم نے مکمل آیت کا جوڑ کرنا ہے، یعنی کہ جیسے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں روانگی کے ساتھ، ویسے ہم نے پڑھنے ہیں اب تو ہم نے کیا کیا؟ توڑ کیا، جیسے قاعدے کا توڑ کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جوڑ کرنا ہے، جیسے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب۔